الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے؟ ضروری ہے۔ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے۔ جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے۔ پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اس کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں۔ اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی نہیں معلوم تھی، لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں، جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، جہاں ویکسین بنتی ہیں، امریکہ میں، جاپان میں، وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے۔ اور انڈیا، افغانستان، پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے۔ لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو۔ بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنے خیر خواہ ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو۔ جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا، چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے، چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے، ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا۔ اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو، تم فتوا دو، طلاق ہو گئی ہے، وراثت ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے احکام، تمیز، واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز؟ تمیز کیا چیز ہوتی ہے، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے، تو اس کے حد تک رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہے اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے۔ تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے۔ حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو، چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں؟ ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ افیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں۔ یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں، پھینک لو، اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے؟ کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے، کم بختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور حکیم جس نے پیناڈول کی سپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے۔ سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے، بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں، حکیم کے بارے میں ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بس کرو، بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا، حکیم نے کر دیا علاج، میں خود بھگتا ہوا ہوں، یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر، میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ۔ پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ، گلے کا مسئلہ ہوا، سارے ڈاکٹر حکیم کو ہومیوپیتھک تھک گیا، ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے۔ تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے، حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے، تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں، وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے۔ گورے بھی آئے حکیموں سے، ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے، تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں، امید ہے، بڑی عمر تھی ان کی، تو ان کا کیا تھا، ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے، ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے، ان کے دادا حکیم تھے، انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا۔
ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں، جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی، اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا، نہیں ٹھیک ہوا، تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا، ان کے دادا کے پاس آیا، وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا، وہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے، انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے، بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ، وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے۔ تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر، بھائی وہ دادا کا کام تھا، ان کے دادا نے کیا تھا، تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا، کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا، حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں، کوئی غلط معجون کھلاتی میرے گلے پڑ جاؤ گے، تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا، ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے۔ تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب، تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو۔ باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے، کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی، تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو، جو سپیریئر ہے وہ کون ہے، وہ میڈیکل سائنس ہی۔ ٹھیک ہے، چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں، کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں، ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو تو ڈاکٹروں کی مت سنو، اس میں وہ صدیوں سے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا، جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں۔ پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا، اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ، وہ استو خدوس وہ مارکیٹ سے خرید لیں، گرم پانی ہو قہوے کی طرح، اس میں ایک چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ، بہت فائدے ہیں اس کے، دماغ بھی بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے، اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی، وہ بہت فائدے مند ہے۔ اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو، ڈاکٹر کو کیا پتا، اس کو خود اس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو، تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے، ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے حکیموں کی بنائے، بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، بہت فائدے مند ہے، ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سبول کا چھلکا دیتے تھے، ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو، اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سبول پیا کرو، اور یہ فائدہ، یہ نقصان بھی ہے اس کے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ، کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو۔ معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے، جوارش کمونی، آہا مزہ نہ آئے پیسے واپس، پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی، یہ زیرے سے بنتی ہے، زیرے سے، جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جوارش کمونی ہر کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں، ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا۔ ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو، زخم ہو، وہ ایک الگ بات ہے، چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں۔ جوشاندہ یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے، یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں، یہ جو جڑی بوٹیوں والا جوشاندہ ہے نا، جڑی بوٹیوں والا، اتنا فائدے مند ہے صحت کے لیے، آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا، یہ دیر سے، لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو۔ آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں، پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جوشاندہ بھگونا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں، بس پڑا ہوا یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جوشاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا، یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا، ہلکی آنچ پہ، اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو، 1 کپ رہ گیا، اور اس کو چھان لیا، وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ، اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو۔ اچھا کمال کی بات ہے، یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا، سر میں جمع رہتا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہم کھلائیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اور اس نے کہا کہ یہ پیو، یہ ہر چیز ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک کرے گا، جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا، دماغی طاقت، اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا، ایسی خاندانی چیزیں، خمیرہ گاؤ زبان اور بلفشائیں گلفشاں، پتہ نہیں کیا کیا ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے، نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہے کڑوا، مزہ نہیں آئے گا پینے میں، تو شہد ملا لو اس میں، ہم تو کڑوا کڑوا بھی پی لیتے ہیں۔ آپ رات کو پیو، پی کے سو جاؤ، اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا، وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے، صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو، پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ، چند دن پی کے دیکھو، ایک دم فائدہ نہیں ہوگا، 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر، پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا، جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے، پرانا فرنیچر، پرانے لحاف، دادی کا جہیز، ٹوٹی ہوئی الماریاں، جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے، پرانے چپل، یہ سب کچھ نکلے گا سر سے۔ تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا، پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا، 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ۔ اچھا ایک ڈاکٹر، ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانا نہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں، ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں،
تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, بہت خاندانی, انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے ہیں میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو, آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے ہیں میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت ریسرچ, خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں, باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا, یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے, ان کا بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے گئے. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے, جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر, یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں نے یہ الفاظ. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. وہ جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی, وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا. آپ ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے, اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ, وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے.